السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑی گہری بات شیئر کروں گی کہ کیا کرے گا انسان. زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں. لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود ہی بے سکون رہو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے، سب اوپر والے پہ چھوڑ دو. بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. لوگ آپ کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں. پہلے تو آپ کے قریب ہوتے ہیں، اپنی محبت جتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اچھے ہیں، مخلص ہیں، ہمدردی دکھاتے ہیں. پھر یہی لوگ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتے ہیں. منہ پر تو اپنا کہتے ہیں، مگر جب آپ ان کے سامنے ہوتے ہیں تو لوگوں سے آپ کے بارے میں اچھی بری باتیں کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں. اور جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ میں تو اس شخص کے ساتھ بہت مخلص تھا اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو آپ ان کے پیچھے جاؤ گے، مطلب وجہ پوچھو گے کہ میں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوں، تو آپ میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو. یہ تو وہ آپ سوچ سوچ کر خود ہی پریشان ہو جاؤ گے اور پریشان رہو گے، کیونکہ آپ تو اس کے ساتھ مخلص اور اچھے ہیں. مگر جب آپ یہ سنو گے کہ یہ آپ کے بارے میں کیا کیا رائے رکھتا ہے، تو ظاہر ہے پھر دکھ تو ہوگا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو پلیز ایسے لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی فطرت ہوتی ہے دوسروں کو بے سکون کرنا. تو آپ خود کو ان لوگوں کے پیچھے بے سکون نہ کریں اور اپنا وقت ضائع مت کریں، کیونکہ اگر آپ ان سے پوچھ بھی لیں گے تو انہوں نے صاف مکر جانا ہے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں، آپ کو تو غلط فہمی ہوئی ہے، یا یہ بات میں نے نہیں کی، یہ تو اس نے کہی. مطلب انہوں نے اپنی باتوں میں آپ کو الجھائے ہی رکھنا ہے اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا. ایسے لوگ تو ماہر ہوتے ہیں برائیوں اور سازشوں میں. تو کیا وہ اتنی آسانی سے آپ کے سامنے مان جائیں گے؟ نہیں. تو اپنا وقت ان کے پیچھے ضائع مت کریں، ان سازشی لوگوں سے دور رہیں جو بلا سوچے سمجھے کچھ بھی اور کہیں بھی کہہ دیتے ہیں، کسی کی پرواہ کیے بغیر. اور اگر ایسے لوگ جو سامنے ظاہر ہمارے منہ پر اچھے اور دین کی باتیں کرتے ہیں، ہمارا دین ظاہر ہے تاکہ ہم اسے اچھا سمجھیں اور وہ ہمارے بارے میں اندر سے کچھ اور نہ سوچیں، تو ہم ظاہر کو ہی دیکھتے ہیں. ظاہری اچھا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، لیکن وہ پیچھے جا کر آپ کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے. تو وہ اپنی نیکیاں آپ کو دیتا ہے، تو آپ اس کی نیکیاں لیتے جائیں خاموشی سے، کہ اگر وہ ظاہر اچھا ہے تو آپ بھی ہیں اور اپنی نیکیاں آپ اس کو دے رہے ہو، تو آپ اس کی نیکیاں فری میں لے جائیں. آپ کو کیا ہوتا ہے جب آپ کا دوست فری میں آپ کو اپنی نیکیاں دیتا ہے؟ ایک اللہ والے بزرگ تھے. لوگ جب ان کی برائی کرتے یا انہیں برا بھلا کہتے تو وہ ان کے لیے تحفے تحائف بیچتے، اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ شخص تو آپ کی برائیاں کرتا ہے اور آپ اس کو تحفے تحائف بیچتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ دنیا میں کون ہے جو اپنی نیکیاں کسی کو دیتا ہے؟ وہ مجھے اپنی نیکیاں دیتا ہے اور بدلے میں اس کو تحفے کی صورت میں کھجور اور عطر وغیرہ بھیجتا ہوں. تم نیکیاں دیتے ہو نا میری غیبتیں کر کر کے، میری برائیاں کر کر کے. تو وہ بہت اچھا دوست ہے. آپ کا دوستی اسی سے جاری رکھیے اور رشتہ داری قائم رکھیے، کیونکہ اسلام ظاہر پر اعتماد کرتا ہے. تو آپ بھی ظاہر اس کے ساتھ اچھا رہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ سے وہ ظاہر اچھا ہے اور پیچھے برائیاں کرتا ہے. تو آپ بھی ایسا کرو کہ اس کے ساتھ ظاہر اچھے ہو جاؤ اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرو، ورنہ آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا. لہٰذا آپ اچھے رہیے اس کے ساتھ اور اس کے ظاہر پر اعتماد کیجیے. باطن کا اللہ مالک ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ اس کا پردہ ظاہر کرے گا
اور جو لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی ظاہر کریں گے، اور ایسے لوگوں کو ہم باتوں سے قائل نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے تو آ سکتی ہے، ورنہ ہدایت آپ بھی نہیں دے سکتے۔ تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے رب پر ہی چھوڑے جاتے ہیں، جن کا میرا رب بہترین اسباب خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، کچھ معاملات ہمارے اللہ پاک خود ہی حل فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت فرمائے اور رائے راست پر لائے جو لگائی بجھائی کرنے والے ہیں۔ اگر یہ آپ کی برائی کرنے سے باز نہیں آ رہے تو انہیں کرنے دو، اور آپ کو ستاتا اور جو آپ کو ذلیل کرتا ہے تو کرنے دو، کیونکہ عزت اور ذلت میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو صبر سے کام لیں اور ایسے لوگوں سے دور ہو جائیں، اور ایسے لوگوں سے دور ہونا ہی بہتر ہے، ورنہ یہ لوگ آپ کو مزید تنگ کریں گے، تو ان سے پیچھے ہو جائیں۔ خاموشی سے، لڑائی جھگڑے کر کے نہیں بلکہ آہستگی سے اس سے دور ہو جائیں، تاکہ مزید وہ آپ کو تنگ نہ کرے اور نہ ستائے، اور اپنے رب پر چھوڑیں، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اور آپ کی برائی وہی کرتا ہے جو آپ کے پیچھے ہوتا ہے، جو آپ کے آگے انسان ہوتا ہے، مطلب آپ سے زیادہ کامیاب، وہ کبھی بھی آپ کی برائی نہیں کرے گا، بلکہ جو مرتبے میں آپ سے پیچھے ہیں وہی آپ کو برا بھلا کہیں گے اور آپ کو تنگ کریں گے۔ اسی وجہ سے کوئی پریشانی یا ٹینشن نہ لیں، بلکہ سمجھا کریں اس بات کو، ٹینشن نہ لیں، سمجھیں اس بات کو، اور اپنا انصاف اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ تو لوگوں کی باتوں یا مشکل حالات سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، مشکل وقت میں انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، اس وقت اپنے دل یا دماغ کی نہیں بلکہ اپنے من کی آواز سنتا ہے۔ ہم خود سے ہی سوال بنا کر ان کے جواب بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک پل کو ایسے لگنے لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں اور ان کی چابیاں کھو گئی ہیں، اور انسان خود ہی بھول جاتا ہے کہ اس نے کب اور کہاں صبر کیا تھا۔ سب خدا پر چھوڑ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آخری آنسو کو صاف کیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، اور وہ لمحہ جب اس نے اپنے اداس عکس کو دیکھا اور کہا کہ تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، اور وہ وقت جب ایک کمرے میں بند کر کے سوچتے ہوئے آنسو بہائے تھے کہ آخری بار رو لوں، انسان اپنا کیا ہوا، صبر خود ہی بھول جاتا ہے، وہ خدا نہیں بھولتا۔ ان سارے غموں میں خدا ہمارے ساتھ تھا، وہ ہمیں دیکھ رہا تھا، اور اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے ہمیں کہاں اور کیسے صبر دینا ہے، اور وہ اجر ہمیں اور دے گا۔ ایک نہ ایک دن میرا رب ہمیں ہر چیز کا بدلہ دے گا اور اجر دے گا۔ بس اپنے خدا کے انصاف پر بھروسہ رکھیے اور بھرپور صبر کریں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آخر میں جیت آپ کی ہی ہوگی۔ بھروسہ رکھیے، وہ میرا رب کسی کا حق نہیں رکھتا، اور آپ بھی ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو دکھی کرتے ہیں یا دکھ دینے کا باعث بنتے ہیں۔ ان سے اس طریقے سے دور ہوں کہ ان کو علم بھی نہ ہو اور آپ ان سے مروت کے ساتھ دور بھی ہو جائیں، تاکہ ایسے لوگ مزید آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ان سے دور بھی ایسے ہوں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، اور بدلہ لینے کی طاقت آپ میں نہیں، اس کا پورا انصاف اللہ کی ذات کرے گی، اور وہی بہتر کرنے والی ہے، کیونکہ اس کے اختیار میں سب کچھ ہے اور وہ ذات سب کچھ کر سکتی ہے۔ تو فکر مند نہ ہو، آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ میرا اللہ رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ تو پھر اپنے اللہ پر بھروسہ کریں، اس پر بھروسہ کریں گے تو آپ کو ضرور انصاف ملے گا۔ جب آپ اپنے معاملے اللہ کے سپرد کرتے ہو
تو وہ بہترین ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی برائی کرتا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، تو آپ اس کا بدلہ لیتے اور اپنے رب کے ذمے چھوڑ دیتے ہیں تو میرا رب اس کا پورا حساب لے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو کام پہ چلا جا، باقی یہ رزق میرے ذمے ہے، تو بیج ڈال دے، اگانا میرے ذمے ہے۔ جب انسان ساری چیزیں اپنے ذمے رکھے گا کہ یہ بھی میں نے کرنی ہے، یہ بھی میں نے کرنی ہے، تو الجھا رہے گا۔ تو اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد کرے، جیسے کہ پودا لگایا اس کو پانی دو اور میں اس کو پروان چڑھاؤں گا، اس پر پھل میں لگاؤں گا، اس میں شرینی میں ڈالوں گا، اس کو تیرے لیے توانائی بناؤں گا، اس کو تیرے لیے طاقتور توانا بناؤں گا، یہ میرا ذمہ ہے۔ تیرا کام صرف بیج ڈالنا ہے، اور جب بندہ اس ذات پر اپنے کام ڈال دے تو وہ زیادہ اچھے اور آسان ہوتے ہیں۔ تو اس کا بندہ ہے، وہ تیرا رب ہے۔ تیری ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، کون سی چیز تجھے دینی ہے اور کون سی نہیں دینی اور کب دینی ہے، اس کا پتہ ہے اس کو، اور تو اس کا حکم پورا کرتا رہے اور وہ تیرے کام سنوارتا رہے۔ اور تو نہ گھبرا اس دنیا کے معاملات سے، بس صبر کر۔ وہ تجھے ذلیل و خوار نہیں کرے گا، وہ تجھے پریشان نہیں کرے گا۔ اور جو لوگ تیری پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں اور ظاہر نہیں ہونے دیتے، تو سب ایک دن اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو گھبرانا نہ، پریشان مت ہونا، اور نہ ان کے پیچھے بھاگ۔ وہ باتیں ضرور کرتے ہیں مگر تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو بس حوصلہ رکھ، میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ تو میرے اللہ کا انصاف بہت زبردست ہوگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا، یہ لوگ جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں یا تنگ کرنے میں انہیں مزہ آتا ہے، اور یہ ان کی عادت بن گئی ہے کہ خود کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر جان کر ان کی برائیاں کرتے ہیں اور لوگوں سے چھپ چھپ کر ان کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب میرے خدا کی پکڑ میں ضرور آئیں گے، اور میرا اللہ انصاف ضرور کرے گا، اور وہ اس میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں کرے گا، بلکہ اس کا پورا حساب دے گا اور بدلہ دے گا۔ پریشان تو وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی نہیں، ہم کیوں پریشان ہوں؟ ہمارا رب ہے نا، ہمارے ساتھ وہ ضرور انصاف کرے گا اور ایسے لوگوں کو جواب دے گا جو دنیا میں بیجا کسی کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور ان سب باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ ایک رب کی ذات ہے جو سب جانتی ہے اور وہ ضرور انصاف کرنے والی ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات بہتر کرے گی۔ تو اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، شیئر کریں۔ آپ کی سپورٹ سے ہی میرا چینل گرو کرے گا۔ اللہ حافظ۔